سکیا. کچھ دیر خطاب جاری رہا. ایک غریب آدمی نے کھڑے ہو کے کیا کہ اے علامہ میریاں بیٹیاں جوان نے, میں اس قابل نہیں رہا کہ میں ان کوئی مزدوری کر سکاں, 3 دنوں دا گھر وچ فاقہ ہے, میرے نال کچھ مدد کرو. علامہ نے خطاب روک کے فرمایا ہے کوئی اس محفل وچ کہ جیڑا اس فقیر نو 4 درم دے دے وے اور میرے کولو اپنی مرضی دیاں 4 دعاواں کرا لوے, میں گارنٹی بھی دیاں باگا قبول بھی ہون گی, قبولیت دی گارنٹی بھی دیاں گا کہ قبول بھی ہون گیاں. جدوں او دے کان وچ آواز گئی نا تے سوچدا ہے ایڈا سستا سودا پھر نہیں لبنا, ایڈی لوٹ سیل پتہ نہیں پھر لبے نہ لبے. وہ جڑا فروٹ لین واسطے جا رہا سی 4 درم کڈ کے تے منصور دے ہاتھ رکھ دیتے. منصور نے فقیر نو دے دیتا. فقیر دعا دیندا چلا گیا. منصور نے فرمایا ہاں بیٹا ہن دس تو کیڑیاں دعا کرانیاں نے, پہلے 10 اپنی مرضی دیاں دعاواں. اج رب نال سودا کیتا ہے, رب کہندا ہے میرے غریب دے گھر دا چولہا تو جلا دے, جو تو آکھیں گا وہ میں کر دیاں گا. تو انہیں کیا جی پھر 4 دعاواں. پہلی دعا یہ کرو کہ میں غلام ہاں, اللہ مینوں غلامی تو آزادی دے دے. دوجی دعا یہ کرو یہ 4 درم میرے نہیں سن, میرے مالک دے سن, اللہ مینوں ادا نعم البدل دے وے, میں 4 درم اپنے مالک نو واپس کر سکاں. تیسری دعا یہ کرو میرا مالک شرابی ہے, میں ادا نمک کھادا ہے, دعا کرو اللہ انہوں توبہ دی توفیق دے وے. تے چوتھی دعا کرو اس محفل وچ جتنے بیٹھے نے اور میرے مالک سمیت اللہ سب دی بخشش کر دے وے. اتنا سنہری موقع سی, قبولیت دی سند مل رہی سی, پھر بھی اپنی جاگیراں دی دعا نہیں کروائی. مسلمان وہ ہوندا جو مسلمان دا بھلا چاہندا ہے. تو یہ 4 دعاواں کرو. فقیر نے دعا کی تھی, وہ خوشی خوشی واپس چل پیا. ادھر مالک ٹہل رہا کمرے وچ, کدی ادھر کدی ادھر. علامہ حقی روح البیان دے اندر لکھدے نے کہ بڑی دیر ہو گئی, وہ واپس نہیں آیا, غصے نال لال پیلا ہے. وہ جدوں کمرے داخل ہویا نا تے مالک کہندا تو اتنی دیر کر دیتی, کدھر چلا گیا سی؟ کہنے لگا بس معاف کر دیو, منصور دی محفل لگی سی اور انہیں کیا کہ 4 درم دے کے 4 دعاواں کرا لو. میں نو سودا بڑا سستا لگا ہے تو میں درم انہاں نو دے کے تے 4 دعاواں کرائیاں نے. وہ منصور دی جڑی دعا سی نا او دا پہلا تیر کلیجے وچ لگ چکا سی. یار بیٹھے نے, پھل آیا نہیں, پیسے میں کسے نو دے آیا ہے, ڈنڈا لے کے مارنا شروع کر دیندا. ہس کے کہندا ہے کیڑیاں دعاواں کرائیاں نہیں؟ انہیں 4 دعاواں دسیاں. اپنی آزادی دی, 4 درم دا نعم البدل تاکہ تینوں واپس دے سکاں, اور میں یہ دعا کرائیے کہ اللہ تینوں توبہ دی توفیق دے وے, اور چوتھی دعا کرائیے اللہ سب دی بخشش کر دے وے جو اس محفل بھی بیٹھے سن تیرے سمیت. وہ کہنے لگا بہت بڑا ولی ہے منصور, اگر وہ دی دعا قبول نہ ہوئی تے بندے کی کہن گے, جا میں تینوں آزاد کیتا, جا میں تینوں آزاد کیتا. فقیر دا چھوڑیا تیر دل وچ لگ چکا سی, جا میں تینوں آزاد کیتا. تو 4 درم دے کے آیا نا, او دے بدلے میں تینوں 4000 درم پیا دینا, او دا بدلہ بھی تینوں مل گیا ہے. تے شراب دی بوتل پکڑ کے زمین تے گرا کے کہندا جا میں توبہ بھی کر رہے ہیں. ہن اکھاں وچ آنسو آ گئے, ہچکی بند گئی, رو کے کہندا ہے میرے جڑے کام کرن والے سن میں کر دیتے نے, معاف کرنا تے رب دا کام ہے, اودے وچ میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکدا. بخشنا تے رب دا کام ہے, اودے وچ میں دخل اندازی نہیں کر سکدا. جو میرے وس دے سن میں کر دیتے نے, میں تینوں آزاد بھی کر دیتا ہے, نعمت بدل بھی دے دیتا ہے, میں توبہ بھی کر لئیے, باقی کام رب دا ہے. علامہ کی کہندے نے جدوں رات پہ گئی وہ امیر زادہ سو گیا, خواب آئی, آواز آ رہی ہے اللہ دی, او تو بندے ہو کے 3 کام کیتے نے, میں رب ہو کے چوتھا نہیں کراں گا, جا میں تینوں معاف کر دیتا ہے, سب کو معاف کر دیتا ہے. تیرا کرم جو شاہی وقار ہو جائے, گدائے خاک نشیں تاجدار ہو جائے, اور کرشمے اس کی کریمی کے دیکھنے ہو اگر تو گناہگار ذرا شرمسار ہو جائے.
تو محافل اپنے گناہاں دی معافی واسطے مناؤ، محافل بھی جاؤ تو حصول علم دین واسطے جاؤ۔ تو میں جو عرض کرنا چاہتا ہے کہ آقا کریم نے فرمایا کہ 4 چیزاں جس نو مل جان اس نو دنیا اور آخرت دیاں تمام بھلائیاں اللہ عطا فرما دیندا ہے۔ صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، حبیبی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماؤ نا وہ 4 چیزاں کیڑیاں نے؟ آقا فرماؤ وہ 4 چیزاں کیڑیاں نے بندے نو مل جان تو دنیا اور آخرت دیاں تمام بھلائیاں مل جاندیاں نے؟ حضور نے فرمایا پہلی چیز شکر کرنے والا دل، دوسری چیز ذکر کرنے والی زبان، تیسری چیز صبر کرنے والا جسم، چوتھی چیز نیک بیوی۔ شکر کرنے والا دل، محفل وچ آن والو، صبح و شام اللہ دا رزق کھان والو، لکھاں دی تعداد وچ 24 گھنٹے وچ سانس لین والو، کدی گریبان وچ جھانک کے ویکھیے نا تو شاید ساڈا دل شکر کرنے والا نہ ہوئے۔ جدوں بندہ شکر کردا ہے، حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے مینوں ایک دن حضرت امام جعفر صادق دے نال ملاقات نصیب ہو گئی۔ جدوں سارے لوگ چلے گئے تو میں بیٹھا رہا، امام صاحب نے فرمایا جاندہ کیوں نہیں؟ تو میں کہ حضرت اس وقت تک نہیں جانا جب تک نصیحت نہیں کرو گے، نصیحت کرو گے تو جاواں گا، کچھ لے کے جانا ہے، جڑے ٹر گئے نے خالی ٹر گئے نے، میں تے لے کے جانا ہے۔ ہن تے مریداں نو نصیحت کرنے والا پیری چنگا نہیں نہ لگدا۔ علامہ اقبال نے بڑے پیارے پتے دی بات کیتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اقبال کہندا ہے کہ کون سنے گا اقبال ان کو، یہ انجمن ہی بدل گئی ہے۔ سنے گا کون اقبال ان کو، یہ انجمن ہی بدل گئی ہے۔ نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں بتا رہے ہیں۔ ہن تے نصیحت والا پیر چنگا نہیں لگدا، لیکن نذرانے والا مرید بڑا چنگا لگدا۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب دا ایک خطاب میں نے سنیا، انہاں کولو سوال کیتا گیا، غالباً امریکہ وچ یا کینیڈا دے اندر انہاں دا بیان سی، سوال کیتا گیا کہ پیر کامل دی نشانی کی ہے؟ جو جواب انہوں نے دیتا ہے اس جواب نو میں اتنا پسند کیتا ہے، اور حقیقت وچ یہی جواب ہے پیر کامل دی نشانی دا۔ وہ کہندے نے جس پیر نو مریداں دی تلاش نہ ہوئے او پیر کامل ہے۔ جس طرح کمپنیاں نے مارکیٹنگ منیجر رکھے ہوندے نے نا، اس طرح اج کل پیراں نے بھی مارکیٹنگ منیجر رکھے نے۔ انہاں دا کام ہے سارا دن جھوٹ سوچنا، کس کٹے وچوں پینا دودھ کڈیا، کرامتاں، اور سارا دن بندیاں نو گھیرنا کہ ساڈے پیر صاحب نے اے کر دیتا ہے، اے کر دیتا ہے، انہاں انج کر دیتا ہے، وہ چھو مار دے نے تے انگلینڈ بندہ ٹھیک ہو جاندا ہے۔ وہ میں کہنا ہے اس نو استدراج کیا جاندا ہے، کرامت ادا نہ نہیں چھو مار کے بندہ ٹھیک کرنا، کرامت ادا نہ ہے مسلے تے لے آنا، کرامت ادا نہ ہے انڈیا دی کنجریاں دے حسن دے جلوے کڈ کے تے گنبد خضرا دے مکین دے جلوے دا۔ کرامت ادا نہ ہے پیر دی نظر پہ جائے۔ حضرت سلطان بہو کہندے نے پیر کامل ہووے اجیہا دھوبی وانگو چھٹے ہو۔ جڑا دھوبی دی طرح تیرے دل دی میل کڈے، اور پیر کامل ہو ہوئے کہ جڑا تیرے دل تے پیرا دے وے۔ جدوں تو مرید ہو گئے ہیں
انہوں اپنی جان اور ایمان دا تو ضامن من لیا پیر من لیا ہن شریعت دا ڈنڈا دل تے لا دے وے دل وچ جاوے یا رب جاوے یا رب دا رسول جاوے اور کوئی نہیں جانا چاہیے بس میریاں یہی گلاں نے کہ جنہاں گلاں دی وجہ تو کچھ بندیاں نوں میں چنگا نہیں لگدا لیکن میرا مزاج ہے سرے محفل جو بولوں تو زمانے کو کھٹکتا ہوں چپ رہوں تو اندر کی بغاوت مار دیتی ہوں علا وجہ البصیرت کہہ رہے ہیں